السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل ایک قرآن پاک کے حوالے سے میں تحریر دیکھ رہی تھی، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 35 اور 36 کے حوالے سے، اور آج میں نے جب اس کے حوالے سے ڈیٹیل دیکھی تو مکالمہ کچھ ایسے تھا سورۃ طٰہٰ کی جو 35 سے پہلے والی آیات ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دعوت دو، دین کی دعوت۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ بھی التجا کی کہ اللہ پاک جو میری فیملی ہے اس میں سے میرا ایک وزیر، ایک معاون مقرر کر دے میرے بھائی ہارون کو، اور پھر یہ بھی کہا کہ تاکہ ہم تیرا کثرت سے شکر ادا کریں اور تیرا کثرت سے ذکر کریں۔ اب یہ جب سارا ڈائلاگ ہوا ہے تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 35 میں؟ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے حال سے خوب واقف ہے، میرے حال کو اچھے طریقے سے دیکھنے والا ہے۔ مفہوم بتا رہی ہوں کہ میرے اندر جو کچھ بھی ہے، میری جو بھی کیفیت ہے، میرا جو بھی حال ہے، تو اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، خوب واقف ہے اس سے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جو سب جانتا ہے، جو اپنے بندے کو خوب دیکھنے والا ہے، اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا۔ تو میرے اچھے سامعین، میں جب یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی اور ان اسکالر کی تحریر بھی میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا سا احساس ہوا کہ واقعی اللہ سے مانگ کے تو کبھی کوئی محروم رہا ہی نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے نا کہ میں اپنے رب سے مانگ کر تو کبھی محروم رہا ہی نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اور ایسے میں ہم کہتے ہیں اللہ تجھے پتہ ہے نا، اور یہ جو پکار ہوتی ہے اللہ تجھے پتہ ہے نا، بس اس میں ہی سارے التجائیں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے ہاں میں تیرے ہاتھ سے خوب واقف ہوں، جا جو تیرے دل میں ہے تجھے عطا کیا۔ میرے اچھے سامعین، آج میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم روزانہ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو اللہ سے کہا کریں اللہ تو میرا نگران، تو میرا مددگار، میں نے تجھے اپنا نگران بنایا، اپنا مددگار بنایا، اور اے اللہ تو مجھے اور میرے سارے پیاروں کو، جو انسان مجھ سے وابستہ ہے، ان سب کو دائمی فلاح یافتہ بندوں میں شامل فرما لے، اور اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جنہیں تیرے کلام قرآن مجید کا صحیح باطنی فہم حاصل ہے، اور ہمیں قرآن پاک کا باطنی فہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے عطا فرما دے۔ یہ میری التجا ہے آپ سے کہ یہ دعا ضرور شامل کر لیجئے اپنی بہت سی دعاؤں میں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔